بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر عماد نے دونوں صلیبیوں کو مار لیا اور دونوں کے گھوڑے شوبک بھیجنے کے لیے پکڑ لیے۔ ان کی تلواریں بھی لے لی، مگر اسے یہ خیال نہ رہا کہ کہاں تک جا پہنچا ہے۔ اس نے گھوڑے کو اور اپنے آپ کو آرام دینے کے لیے ایک جگہ قیام کیا، لیکن وہ سونے سے ڈرتا تھا کیونکہ کسی بھی وقت اور کہیں بھی وہ دشمن کے نرغے میں آ سکتا تھا۔ اس نے رات جاگتے گزار دی۔ ستارے دیکھ کر اس نے یہ معلوم کر لیا کہ شوبک کس طرف اور کرک کس طرف ہے، اور اسے صحرا میں کون سی جگہ جانا ہے جہاں اسے اپنا کوئی دستہ مل جائے گا۔ صبح ہوتے ہی وہ چل پڑا۔ وہ صحراؤں میں جنا پلا تھا، بھٹکنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ تجربہ کار چھاپا مار تھا، خطرے کو دور سے سونگھنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ اسے دور دور صلیبی چار چار پانچ پانچ کی ٹولیوں میں جاتے نظر آئے۔ اگر اس کے پاس دو فالتو گھوڑے نہ ہوتے تو کسی ٹولی پر حملہ کر دیتا۔ وہ بچتا بچاتا اپنی راہ چلتا گیا۔ راستے میں اسے کئی جگہوں پر گھوڑوں اور اونٹوں کے مردار اور صلیبی سپاہیوں کی لاشیں پڑی نظر آئیں، جنہیں گدھ اور لومڑیاں کھا رہی تھیں۔ ان میں اس کے اپنے ساتھیوں کی لاشیں بھی ہوں گی۔ وہ چلتا گیا اور سورج افق پر چلا گیا۔ آگے ٹیلوں کا علاقہ آ گیا، جس میں راستے ہر چند قدم پر گھومتے تھے۔ یہاں ڈر تھا کہ صلیبیوں کی کوئی ٹولی رات کے لیے قیام کرے گی۔ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ یہ ڈر بھی تھا کہ کسی ٹیلے پر کوئی تیر انداز نہ بیٹھا ہو۔ وہ ہر طرف اور اوپر دیکھتا چلتا گیا۔ آگے راستہ دو ٹیلوں کے درمیان سے مڑتا تھا۔ وہاں سے وہ مڑا تو اچانک اسے کسی کے دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی آدمی ساتھ والے ٹیلے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا اور ایڑ لگا دی۔ تیز رفتاری سے وہ ٹیلے کے پیچھے گیا تو آگے راستہ ایک اور ٹیلے نے بند کر رکھا تھا۔ یہ جگہ ایک وسیع کھڈ بنی ہوئی تھی۔ عماد سے کوئی 20 قدم دور میلے کچیلے سے چوگے والا ایک آدمی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عماد کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ اس آدمی کا سر ڈھکا ہوا تھا۔ وہ آدمی نہتا معلوم ہوتا تھا۔ عماد نے اسے للکارا، مگر وہ ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ ٹیلا مشکل قسم کا تھا۔ عماد آگے چلا گیا۔ اس آدمی نے ایک اور کوشش کی، مگر کہیں ہاتھ نہ جما سکا۔ وہ نڈھال ہو چکا تھا۔ ٹیلے سے اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی اور وہ لڑکتا ہوا عماد کے گھوڑے کے قدموں میں آن پڑا۔ اس کے سر سے چوگے کی اوڑھنی والا حصہ اتر گیا۔ عماد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک لڑکی تھی، اور خوبصورت اتنی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ عماد گھوڑے سے اترا۔ لڑکی خوف زدہ تھی۔ اس کی رہی سہی قوت بھی خوف نے ختم کر دی۔ وہ اٹھی مگر پھر بیٹھ گئی۔ عماد نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے جواب دیا، پانی پلاؤ۔ عماد نے ایک گھوڑے سے پانی کی چھاگل کھول کر اسے دے دی۔ اس نے بے تابی سے پانی پیا اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ عماد نے اسے کھانے کے لیے کچھ دیا۔ جو اس کے پیٹ میں گیا تو اس کے چہرے پر زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ عماد نے اسے کہا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، بتاؤ کون ہو۔ شوبک سے اپنے خاندان کے ساتھ چلی تھی۔ اس نے تھکی ہاری زبان میں کہا، سب مارے گئے ہیں، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ مسلمانوں نے راستے میں حملہ کر دیا تھا۔ مجھے سچ کیوں نہیں بتا دیتی کہ تم کون ہو؟ عماد نے کہا، تم نے جو کچھ کہا ہے جھوٹ کہا ہے۔ جھوٹ ہی صحیح، لڑکی نے خوفزدہ لہجے میں کہا، مجھ پر رحم کرو اور مجھے کرک تک پہنچا دو۔ شوبک تک؟ عماد نے کہا، میں تمہیں شوبک لے جا سکتا ہوں، کرک نہیں۔ تم دیکھ رہی ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ میں راستے میں عیسائی فوج کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا۔ پھر مجھے ایک گھوڑا دے دو، لڑکی نے کہا۔ میں لڑکی ہوں، اگر راستے میں کسی کے قبضے میں آ گئی تو جانتے ہو کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ میں تمہیں گھوڑا بھی نہیں دے سکتا، تمہیں یہاں سے اکیلے روانہ بھی نہیں کر سکتا۔ عماد نے کہا، یہ میرا فرض ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ شوبک لے جاؤں۔ وہاں مجھے کس کے حوالے کرو گے؟ اپنے حاکموں کے حوالے کروں گا، عماد نے کہا، اور اسے تسلی دی کہ تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جس کا تمہیں ڈر ہے۔ لڑکی کرک جانے کی ضد کر رہی تھی۔ عماد نے اسے بتایا کہ انہیں حکم ملا ہے کہ شوبک کے کسی عیسائی باشندے کو وہاں سے بھاگنے نہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ اس نے لڑکی کو خبردار کیا کہ وہ کرک تک نہیں پہنچ سکے گی۔ وہ چونکہ گوری رنگت کی خوبصورت لڑکی تھی، اس لیے لڑکی کو یہ ڈر تھا کہ یہ مسلمان فوجی اسے بے آبرو کرے گا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے ساتھ ہی آبرو کا سودا کر کے اسے کہا جائے کہ وہ اسے گھوڑا دے دے۔ لڑکی نے اپنا رویہ بدل لیا اور عماد سے کہا، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، آج رات یہیں قیام کیا جائے، صبح شوبک کو روانہ ہو جائیں گے۔ عماد بھی تھکا ہوا تھا، گھوڑوں کا بھی برا حال تھا۔ وہ لڑکی کی حالت بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے وہیں رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے لڑکی نے اسے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے یہی دیکھا تھا کہ یہ بڑی ہوئی داڑھی والا مسلمان فوجی ہے جو جسم کی ساخت اور گرد سے اٹے ہوئے چہرے سے وحشی لگتا ہے۔ اس سے اسے رحم کی امید نہیں تھی۔ اب جب کہ اس نے کچھ اور ہی سوچ لیا تھا تو اس نے عماد کو گہری نظروں سے دیکھا۔ اس وقت عماد بھی اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس قدر حسین لڑکی کا اس صحرا میں اکیلے رہ جانا
جہاں سلیبی اور اسلامی سپاہی لمبے عرصے سے بھوکے بھیڑیوں کی طرح بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں، اس کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی پر سپاہی یا کماندار آپس میں ہی لڑ پڑیں۔ وہ خود بھی فرشتہ نہیں تھا۔ اس نے لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس وقت لڑکی اسے دیکھ رہی تھی۔ عماد نے کوشش کی کہ وہ لڑکی سے نظریں پھیر لے، مگر لڑکی کی آنکھوں نے اس کی آنکھوں کو گرفتار کر لیا۔ اس نے اپنے جسم کے اندر کوئی ایسا جذبہ محسوس کیا جو اس کے لیے اجنبی تھا۔ اس نے ایک بار نظریں جھکا لی، مگر آنکھیں اپنے آپ اوپر اٹھ گئیں اور وہ بے چین سا ہونے لگا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ عماد نے آہستہ سے کہا کہ شاید تم کنواری ہو۔ ہاں، لڑکی نے جواب دیا، اور ذرا سا بھی سوچے بغیر کہہ دیا، میرا دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ اگر میرے ساتھ کرک چلے چلو تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی۔ عماد بیدار سا ہو گیا۔ اس نے کہا، پھر تم مجھے کہو گی کہ اپنا مذہب تبدیل کر لو، جو میں نہیں کر سکوں گا۔ تم شوبک چل کر میرے ساتھ شادی کرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ مجھے بہرحال کرک جانا ہے، لڑکی نے کہا۔ اگر میرے ساتھ وہاں تک چلے چلو گے تو تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ لڑکی نے سودا بازی شروع کر دی تھی، لیکن عماد کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ یہ سوچ ایسی تھی جسے وہ سمجھ نہیں سکتا تھا۔ وہ بار بار لڑکی کے چہرے، اس کے ریشمی بالوں اور آنکھوں کو دیکھتا اور سر جھکا کر سوچ میں کھو جاتا تھا، لڑکی کی جیسے وہ کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کا چہرہ گہری شام کی تاریکی میں چھپ گیا۔ اس نے گھوڑے کے ساتھ بندھے ہوئے تھیلے میں سے کھانے کی 2-3 چیزیں نکالی، لڑکی کو دیں اور خود بھی کھائیں۔ اس کا جسم اس قدر نڈھال تھا کہ جو ہی لیٹا اس کی آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کے بہت بعد لڑکی نے کروٹ بدلی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے عماد کو دیکھا، وہ ہراٹے لے رہا تھا۔ ان سے چند قدم دور گھوڑے کھڑے تھے۔ رات کے پچھلے پہر کا چاند ٹیلوں کے اوپر آ گیا تھا۔ صحرائی چاندنی آئینے کی طرح شفاف تھی۔ لڑکی نے گھوڑوں کو دیکھا۔ عماد کو اتنا بھی ہوش نہ تھا کہ سونے سے پہلے گھوڑوں کی زینیں اتار دیتا۔ لڑکی نے گھوڑے تیار دیکھے، عماد کو گہری نیند سوئے ہوئے دیکھا اور یہ بھی محسوس کیا کہ پیٹ میں خوراک اور پانی جانے سے اس کا جسم تر و تازہ ہو گیا ہے۔ تو اس نے اپنے چوگے کے اندر ہاتھ ڈالا۔ جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کی اتنی دلکش انگلیوں نے ایک خنجر کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ چاندنی میں اسے عماد کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ تو بے ہوشی کی نیند سویا ہوا تھا۔ لڑکی نے چاندنی میں چمکتے ہوئے خنجر کو دیکھا اور ایک بار پھر عماد کے چہرے پر نظر ڈالی۔ عماد آہستہ سے کچھ بڑبڑایا۔ وہ نیند میں بول رہا تھا۔ لڑکی یہی سمجھی کہ وہ گھر والوں کو یاد کر رہا ہے۔ لڑکی نے عماد کے سینے کو غور سے دیکھا اور اندازہ کیا کہ اس کا دل کہاں ہے۔ وہ ایک سے دوسرا وار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ وار دل پر ہونا چاہیے تھا تاکہ عماد فوراً مر جائے، ورنہ وہ مرتے مرتے بھی اسے مار ڈالے گا۔ لڑکی نے خنجر کو اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا اور گھوڑوں کو دیکھا۔ اس نے دل ہی دل میں پورا عمل دہرایا کہ وہ خنجر دل میں اتار دے گی اور بھاگ کر ایک گھوڑے پر سوار ہو جائے گی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دے گی۔ وہ سپاہی نہیں تھی، ورنہ وہ بلا سوچے سمجھے خنجر مار کر عماد کو ختم کر دیتی۔ یہی وجہ کافی تھی کہ عماد مسلمان ہے اور اس کا دشمن، مگر وہ بار بار عماد کے چہرے پر نظریں گاڑ لیتی تھی اور جب اسے قتل کرنے کے لیے خنجر مضبوطی سے پکڑتی تھی تو اس کا دل دھڑکنے لگتا تھا۔ عماد ایک بار پھر بڑبڑایا۔ اب اس کے الفاظ ذرا صاف تھے۔ وہ خواب میں اپنے گھر پہنچا ہوا تھا۔ اس نے ماں کا نام لیا، بہن کو بھی یاد کیا اور کچھ ایسے الفاظ کہے جیسے انہیں قتل کر دیا گیا ہو اور عماد قاتلوں کو ڈھونڈتا رہا ہو۔ کوئی احساس یا جذبہ لڑکی کا ہاتھ روک رہا تھا۔ خوف بھی ہو سکتا تھا اور یہ قتل نہ کرنے کا جذبہ بھی ہو سکتا تھا۔ لڑکی بے چین ہو گئی۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ قتل نہ کرے، آہستہ سے اٹھے، گھوڑے پر بیٹھے اور آہستہ آہستہ اس کھڑ سے نکل جائے۔ وہ اٹھی اور خنجر ہاتھ میں لیے گھوڑے کی طرف چل پڑی، مگر ریت نے اس کے پاؤں جکڑ دیے۔ اس نے رک کر عماد کو دیکھا تو اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس مرد نے اتنی بھی پرواہ نہیں کی کہ اسے ایک جوان لڑکی تنہائی میں مل گئی ہے، اور اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ لڑکی عیسائی ہے جو اسے سوتے میں قتل کر سکتی ہے۔ اس نے گھوڑوں کی زینیں بھی نہیں اتاری اور اس نے اپنی برچھی اور تلوار بھی احتیاط سے نہیں رکھی۔ کیوں؟ کیا اسے مجھ پر بھروسہ تھا؟ کیا یہ اتنا ہی بے حس ہے کہ میری جوانی اس کے اندر کوئی جذبہ بیدار نہیں کر سکی؟ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے اس آدمی نے اسے گھوڑے سے زیادہ قیمتی نہیں سمجھا۔ وہ آہستہ آہستہ ایک گھوڑے تک پہنچی۔ گھوڑا ہنہنایا۔ لڑکی نے گھبرا کر عماد کو دیکھا۔ گھوڑے کی آواز پر بھی اس کی آنکھ نہ کھلی۔ وہ 3 گھوڑوں کی اوٹ میں کھڑی ایک گھوڑے پر سوار ہونے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اسے اپنے عقب سے آواز سنائی دی، کون ہو تم؟ لڑکی نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ آدمی نے منہ سے وسل بجائی اور کہا، ہماری یہ قسمت۔ وہ 2 آدمی تھے۔ دوسرا کہا لگا کر ہنس پڑا۔ لڑکی زبان سے پہچان گئی کہ یہ صلیبی ہیں۔
ایک نے لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ لڑکی نے کہا میں سلیبی ہوں۔ دونوں آدمی ہنس پڑے اور ایک نے کہا پھر تو تم سالم ہماری ہو۔ ذرا ٹھہرو اور میری بات سنو، لڑکی نے کہا میں شوبک سے فرار ہو کر آئی ہوں، میرا نام ایونا ہے، میں جاسوسی کے شعبے کی لڑکی ہوں، کرک جا رہی ہوں۔ وہ دیکھو ایک مسلمان سپاہی سویا ہوا ہے، اس نے مجھے پکڑ لیا تھا، میں اسے سوتا چھوڑ کر بھاگ رہی ہوں، میری مدد کرو، یہ گھوڑے سنبھالو اور مجھے کرک پہنچاؤ۔ اس نے انہیں اچھی طرح سمجھایا کہ وہ صلیبی فوج کے لیے کتنی قیمتی اور کارآمد لڑکی ہے۔ ایک صلیبی نے اسے وحشیوں کی طرح بازوؤں میں جکڑ لیا اور کہا جہاں کہو گی پہنچا دیں گے۔ دوسرے نے ایک بےہودہ بات کہہ دی اور دونوں اسے ایک طرف کھیلنے لگے۔ وہ صلیبی فوج کے پیادہ سپاہی تھے جو مسلمان چھاپا مارو سے بھاگتے پھر رہے تھے۔ رات کو وہ چھپ کر ذرا آرام کرنا چاہتے تھے، ایسی خوبصورت لڑکی نے انہیں حیوان بنا دیا۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ انہیں سلیب کا بھی کوئی خیال نہیں رہا تو اس نے اس امید پر بلند آواز سے بولنا شروع کر دیا کہ عماد جاگ اٹھے گا۔ اسے سپاہیوں نے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اچانک ایک نے گھبرائی ہوئی آواز میں اپنے ساتھی کا نام لے کر کہا بچو، مگر اس کے بچنے سے پہلے ہی عماد کی برچی اس کی پیٹھ میں اتر چکی تھی۔ دوسرے نے تلوار سونت لی۔ اس وقت لڑکی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں خنجر ہے۔ اس نے خنجر صلیبی سپاہی کے پہلو میں گھونپ دیا۔ یکے بعد دیگرے دو اور وار کیے اور چلا چلا کر کہا تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، تم سلیب کے نام پر غلیظ داغ ہو۔ جب دونوں سلیبی ٹھنڈے ہو گئے تو لڑکی بے قابو ہو کر رونے لگی۔ عماد نے اسے بہلایا اور کہا اب یہاں رکنا ٹھیک نہیں، ہو سکتا ہے زیادہ سپاہی ادھر آ نکلے، ہم ابھی شعبے کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے لڑکی سے پوچھا انہوں نے تمہیں جگایا تھا؟ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، میں جاگ رہی تھی اور گھوڑوں کے پاس کھڑی تھی۔ وہاں کیوں؟ عماد نے پوچھا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگنے کے لیے، لڑکی نے اعتراف کرتے ہوئے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ تم نے خنجر کہاں سے لیا؟ میرے پاس تھا، لڑکی نے جواب دیا، میں نے پہلے ہی ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ پہلے ہی ہاتھ میں کیوں لے رکھا تھا؟ عماد نے پوچھا۔ شاید اس لیے کہ میں جاگ اٹھوں تو تم مجھے قتل کر دو۔ لڑکی نے جواب نہ دیا اور عماد کو دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد بولی میں تمہیں قتل کر کے بھاگنا چاہتی تھی، بیشتر اس کے کہ تم مجھے قتل کرو۔ میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں نے یہ خنجر تمہیں قتل کرنے کے لیے کھولا تھا، لیکن ہاتھ نہیں اٹھا تھا۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ میں نے تمہارے دل پر خنجر کیوں نہیں اتارا۔ تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں تھی، میں بزدل نہیں، پھر بھی میں تمہیں قتل نہ کر سکی۔ میں کوئی وجہ بیان نہیں کر سکتی، شاید تم کچھ بتا سکو۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عماد نے کہا، تمہارا ہاتھ میرے خدا نے روکا تھا اور تمہاری عزت خدا نے بچائی ہے۔ میرا وجود تو ایک بہانہ اور سبب تھا۔ کسی گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور چلو۔ لڑکی نے خنجر عماد کی طرف بڑھا کر کہا میرا خنجر اپنے پاس رکھ لو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ تم میری تلوار بھی اپنے پاس رکھ لو، عماد نے کہا، تم مجھے قتل نہیں کر سکو گی۔ یہ مذاق نہیں تھا، دونوں پر سنجیدگی طاری تھی۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تیسرا گھوڑا ساتھ لے کر چل پڑے۔ سورج نکلنے تک وہ اس علاقے میں پہنچ چکے تھے جہاں کوئی صلیبی سپاہی نظر نہیں آتا تھا۔ عماد کی اپنی فوج کے چند سپاہی اسے نظر آئے جن کے ساتھ کچھ باتیں کی اور چلتے گئے۔ اپریل کا سورج بہت ہی گرم تھا، وہ منہ اور سر لپیٹے ہوئے چلتے گئے۔ دور سے ریت پانی کے سمندر کی طرح چمکتی نظر آتی تھی اور بائیں سمت ریتلی سلوں کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ سفر کے دوران وہ آپس میں کوئی بات نہ کر سکے۔ گرمی کے علاوہ ان لاشوں نے بھی ان پر خاموشی طاری کر رکھی تھی جو انہیں ادھر ادھر بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کوئی ایک لاش سالم نہیں تھی۔ گدھوں اور درندوں نے ان کے اعضاء الگ الگ کر دیے تھے، بعض لاشوں کی صرف ہڈیاں اور کھوپڑیاں رہ گئی تھیں۔ عماد نے لڑکی سے کہا یہ تمہاری قوم کے سپاہی ہیں، یہ ان بادشاہوں کی خواہشوں کا شکار ہو گئے ہیں جو اسلامی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہیں۔ لڑکی خاموش رہی، وہ بار بار عماد کو دیکھتی تھی اور آہ بھر کر سر جھکا لیتی تھی۔ عماد نے سلوں کی پہاڑیوں کا رخ کر لیا، اسے معلوم تھا کہ وہاں پانی ضرور ہوگا اور سایہ بھی۔ سورج ان کے پیچھے جانے لگا تو وہ پہاڑیوں میں پہنچ گئے۔ تلاش کے بعد انہیں جھاڑیاں اور گھاس نظر آ گئی۔ ایک جگہ سے پہاڑی کا دامن پھٹا ہوا تھا، وہاں پانی بھی تھا۔ وہ گھوڑوں سے اترے، پہلے خود پانی پیا، پھر گھوڑوں کو پانی پینے کے لیے چھوڑ دیا اور سائے میں بیٹھ گئے۔ تم کون ہو؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں مسلمان ہوں، عماد نے جواب دیا۔ میرا نام عماد ہے اور میں شامی ہوں۔ رات خواب میں تم کسے یاد کر رہے تھے؟ یاد نہیں رہا، عماد نے کہا، میں شاید خواب میں بول رہا ہوں گا۔ میرے ساتھی مجھے بتایا کرتے ہیں کہ میں خواب میں بولا کرتا ہوں۔ تمہاری ماں ہے، بہن ہے؟ لڑکی نے پوچھا اور کہا تم شاید انہیں یاد کر رہے تھے۔ تھی کبھی، عماد نے آہ بھر کر کہا،
اب انہیں خواب میں دیکھا کرتا ہوں۔ لڑکی نے اس سے ساری بات پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن عماد نے اسے اور کچھ نہیں بتایا۔ اس نے لڑکی سے کہا، تم نے اپنے متعلق جھوٹ بولا تھا، مجھے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم کون ہو، میں تمہیں متعلقہ حاکم کے حوالے کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اگر سچ بول سکو تو اپنے متعلق کچھ بتا دو، لیکن یہ نہ کہنا کہ تم ان صلیبی لڑکیوں میں سے نہیں ہو جو ہمارے ملک میں جاسوسی کے لیے آتی ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لڑکی نے کہا، میں جاسوس لڑکی ہوں، میرا نام ایونا ہے۔ تمہارے ماں باپ کو معلوم ہے کہ تمہارا کام کس قسم کا ہے؟ عماد نے پوچھا۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، ایونا نے جواب دیا، میں نے ان کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ میرا محکمہ میری ماں اور اس محکمے کا حاکم ہرمن میرا باپ ہے۔ اس نے یہ بات یہی ختم کر دی اور کہا، میری ایک ساتھی لڑکی نے ایک مسلمان سپاہی کو بچانے کے لیے زہر پی لیا تھا۔ میں اس وقت بہت حیران ہوئی تھی کہ کوئی صلیبی لڑکی ایک مسلمان کے لیے اتنی بڑی قربانی کیسے کر سکتی ہے۔ میں آج محسوس کر رہی ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا تھا کہ اس مسلمان سپاہی نے بھی تمہاری طرح اس لڑکی کو ڈاکوؤں سے لڑ کر بچایا، خود زخمی ہو گیا اور لڑکی کو شوبک تک پہنچایا تھا۔ تمہاری طرح اس نے بھی دھیان نہیں دیا تھا کہ وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے۔ روزینہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں تمہاری خاطر اپنی جان قربان کر دوں گی۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، عماد نے کہا، ہم لوگ حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ شاید یہ جذبات کا اثر ہے کہ میں ایسے محسوس کرتی ہوں جیسے میں نے پہلے بھی تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ دیکھا ہوگا، عماد نے کہا، تم مصر گئی ہوگی، وہاں دیکھا ہوگا۔ میں مصر ضرور گئی ہوں، لڑکی نے کہا، لیکن تمہیں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ تمہاری خوبصورتی سے میں انکار نہیں کر سکتا، عماد نے سنجیدگی سے کہا۔ میں سمجھ گیا ہوں تم نے یہ سوال کیوں کیا ہے۔ تم ضرور حیران ہوگی کہ میں نے تمہارے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کیا جو تمہاری صلیب کے 2 سپاہیوں نے تمہارے ساتھ کرنا چاہا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہارے دل میں میرے لیے یہ خوف ابھی تک موجود ہو کہ میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں اور تمہیں شوبک لے جا کر خراب کروں گا، یا تمہارے ساتھ تمہاری مرضی کے خلاف شادی کر لوں گا، یا تمہیں بیچ ڈالوں گا۔ میں تمہارا یہ خوف دور کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ لڑکی میرے مذہب کی ہو یا کسی دوسرے مذہب کی، میں کسی لڑکی کو بری نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب 13-14 سال کا تھا تو میری ایک چھوٹی سی بہن اغوا ہو گئی تھی۔ اس کی عمر 6-7 سال تھی۔ اسے شوبک کے عیسائی اٹھا کر لے گئے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ اگر زندہ ہے تو کسی امیر کے حرم میں ہوگی یا تمہاری طرح جاسوسی کرتی پھر رہی ہوگی۔ میں جس لڑکی کو دیکھتا ہوں اسے اپنی بہن سمجھ لیتا ہوں۔ اسے بری نظر سے اس لیے نہیں دیکھتا کہ وہ میری گمشدہ بہن ہی نہ ہو۔ میں تمہیں صرف اس لیے شوبک لے جا رہا ہوں کہ تم محفوظ رہو۔ میں جانتا تھا کہ صحرا میں اکیلے جانے اور پیدل چلنے سے تمہارا کیا حشر ہوتا، اور تم کسی کے ہاتھ چڑھ جاتی تو تمہارا حال وہی ہوتا جو تمہارے اپنے صلیبی بھائی کرنے لگے تھے۔ مجھے اپنی خوبصورتی کا احساس نہ دلاؤ، میں اس احساس کے لحاظ سے مردہ ہوں۔ مجھے لذت ان صحراؤں میں صلیبیوں کے تعاقب میں گھوڑا دوڑاتے اور ان کا خون بہاتے ملتی ہے۔